بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی اینڈ ورلڈ۔ دوستو، کون ہے جس نے آتش فشاں کا نام نہ سنا ہوگا، بلکہ لاوا اگلتے پہاڑوں کا ذکر تو اکثر سننے کو ملتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے جو گرم مٹی کے گارے اگلتے پہاڑوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ مٹی کے گرم گارے اگلتے یہ پہاڑ مٹی فشاں کہلاتے ہیں۔ مٹی فشاں ایسے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً مٹی اگلتے رہتے ہیں اور جس کے باعث ان کی چوٹی پر ایک کون بن جاتی ہے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر مٹی کے یہ لاوے کس طرح سطح زمین سے باہر آتے ہیں۔ ارضیاتی سائنس کے ماہرین کے مطابق زمین کی پلیٹوں کے مقام اتصال میں مختلف گیسوں جن میں نائٹروجن، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائیڈ شامل ہیں کے دباؤ کے باعث زیر زمین پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ یوں زیر زمین یہ پانی اپنے ساتھ مختلف مرکبات کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پانی رفتہ رفتہ گارے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ایک طرف زیر زمین درجہ حرارت بڑھتا رہتا ہے، دوسری طرف مٹی کا یہ گرم گارا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے سبب اس کے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو زمین کی سطح کا رخ کرنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر یہ ایک لاوے کی شکل میں زمین کی کمزور سطح کو پھاڑ کر نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ گرم گارا آتشی گیسوں اور مختلف زمینی منرلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب یہ لاوا پھوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں بلبلے بھی بن رہے ہوتے ہیں، جو دراصل گیسوں کے اخراج کی علامت ہوتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ میتھین گیس کی موجودگی کی علامت ہوتی ہے۔ زمین کی سطح پر ابلتے مٹی کے یہ لاوے مٹی فشاں کہلاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں چند ایک مقامات ہی ہیں جہاں تواتر سے مٹی اگلتے آتش پہاڑ واقع ہیں، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جس کے صوبہ بلوچستان میں نہ صرف مٹی فشاں پہاڑ واقع ہے بلکہ سب سے بڑے مٹی فشاں پہاڑ کا اعزاز بھی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پاس ہے۔ بلوچستان کے مختلف مقامات پر یوں تو لاتعداد چھوٹے چھوٹے مٹی فشاں پہاڑ نظر آتے رہتے ہیں، لیکن ماہرین کی اکثریت لگ بھگ 20 کے قریب قابل ذکر مٹی فشاؤں کے بارے میں متفق ہیں۔ وادی ہنگول میں واقع چندر گپت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صدیوں سے چلے آ رہے دنیا کے سب سے وسیع اور بلند ترین مٹی کے آتش فشاں پہاڑ یہیں پر واقع ہیں۔ بلوچستان کا یہ مقام چونکہ ہندوؤں کی ایک قدیم اور مقدس عبادت گاہ کی شہرت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں ہندوؤں کا نانی مندر واقع ہے۔ اس جگہ کی شہرت چندر گپت کے نام سے ہے۔ چندر گپت زمانہ قدیم میں ہندوستان میں موریہ سلطنت کا بانی تھا۔ ہنگول قومی پارک کے پہاڑوں میں واقع یہ مقام، جو کراچی سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، حکومتی ناتوجہی کے باعث اس کا سفر 12 گھنٹوں سے زیادہ پر محیط ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے سے اترنے کے بعد انتہائی ناہموار راستہ ہے۔ اس ناہموار راستے کو عبور کرنے کے بعد بھی پیدل چلنا پڑتا ہے، جس کے باعث بہت کم سیاح ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ البتہ یہاں سیاحوں کے لیے ایک منفرد اور پرکشش تفریح برف کے پہاڑوں پر ہائیکنگ کے بعد مٹی اگلتے پہاڑوں پر ہائیکنگ ہے۔ یہ اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ جگہ جگہ دلدل کے باعث خطرات کا سامنا بھی رہتا ہے، اس لیے شائقین کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ سنبھل کر ہائیکنگ کریں۔ اس مقام سے متصل تھوڑا آگے گمنام سمندر کا ایک ساحل آ جاتا ہے، جو انتہائی دشوار گزار اور اونچے نیچے راستوں کے سبب زیادہ سیاحوں کی نظر سے ابھی تک اوجھل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس مقام کے بارے میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک غیر ملکی سیاح نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ پہاڑوں پر جمی برف کے ساتھ ہی گرم مٹی اگلتے آتش فشاں پہاڑ ہوں۔ اس پر کمال یہ کہ ساتھ ہی ساحل سمندر کی موجودگی بھی ہے۔ یہی غیر ملکی سیاح بار بار زور دے کر کہہ رہا تھا کہ نہ جانے اتنا خوبصورت، منفرد اور نایاب مقام یہاں کی حکومت کی توجہ کیوں حاصل نہ کر سکا۔ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وقت کو ایسے نایاب اور دلکش تفریحی مقامات کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے کر سیاحوں کے لیے پرکشش بنانا چاہیے۔ دوستو، بلوچستان کو جہاں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں دنیا کا بلند ترین مٹی فشاں واقع ہے، وہیں جبل گورب نامی پہاڑی سلسلے میں 7 کے لگ بھگ مٹی فشاں ہیں، جبکہ گوادر اور کھچ کے علاقوں میں بھی 13 کے قریب مٹی فشاں پہاڑ واقع ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مٹی فشاں کے اوپر۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔